اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خدمت میں ایک اہل سنت نے امام حسین کے سامنے کچھ اشعار لکھے ہیں، منقبت کی صورت میں پیش کروں گا۔ اگر سننے کے لیے آمادہ ہے تو مل کر صلوات پڑھیں محمد حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، علی کو جانشین مان لو۔ اللہ اکبر، علی کو جانشین مان لو، امین بن امین مان لو۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، علی کو جانشین مان لو۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ حلم ایک مکان ہے اگر، حلم ایک مکان ہے اگر، حسین کو مکین مان لو، حسین کو مکین مان لو۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ صلی علی محمد۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔
خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جن کو چن لیا حسین نے، جن کو چن لیا حسین نے، انہیں کو صالحین مان لو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زبان بلندتر صلوات۔ صالح اور کامیاب دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی مختصر شعر کے اندر شاعر نے پیش کیا ہے۔ صالح انسان، کامیاب انسان، نجات یافتہ انسان کو اگر دنیا میں دیکھنا چاہے تو دیکھیں وہ حسین کے ساتھ کتنا قریب ہے۔ جن کو چن لیا حسین نے، جن کو چن لیا حسین نے، انہیں کو صالحین امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ امین بن امین یعنی امین کا بیٹا امین۔ ایک جملہ غدیر میں کیا اعلان ہوا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس مصرے کے اندر ہے اہل سنت کا، لیکن حقیقت کو پیش کر رہے ہیں۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو۔ ماشاءاللہ۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو۔ یا علی، علی کو جانشین مان لو، امین بن امین مان لو۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آخر میں دعوت دیتا ہوں آغا عرفان کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرہ کس کے؟ حیدر کے۔ شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ پیرو کس کے؟ حیدر کے۔ پیرو کس کے؟ حیدر کے۔ یہ جان فدا ہے حیدر پر، یہ جان فدا ہے حیدر پر، ماں باپ فدا ہے حیدر پر، ماں باپ فدا ہے حیدر پر، ہم سب قربان ہیں حیدر پہ، ہم سب قربان ہیں حیدر پر، شمشیر بنیں گے حیدر کی، شمشیر بنیں گے حیدر کی، ذوالفقار بنیں گے حیدر کی، ذوالفقار بنیں گے حیدر کی۔ نعرہ حیدری
الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپ مومنین کے سامنے ذکر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کرنے کی توفیق دی. امام جواد محمد تقی علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے ولادت باسعادت آسمان ولایت کے 90 ماہتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور ولادت باسعادت جان حسین دھڑکن رباب ہم نامہ ابو تراب کربلا کا چھوٹا مجاہد اسلام کی مسکراہٹ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر کے موقع پر تمام رہروان راہ ولایت و امامت کی خدمت میں بالخصوص رہبر معظم امام سید علی خامنائی کی خدمت میں وبالاخص منجی بشریت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے. ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ایک سرسری جائزہ کی شناخت کی معرفت کی بھی 2 طریقے کہ ان میں سے ایک سرسری طریقہ تعارف امام علیہ السلام کا کہ امام علیہ السلام کا اصل نام محمد تھا اور امام علیہ السلام کا جو القابات ہے ان میں سے ایک تقی ہے اور امام علیہ السلام کو جواد بھی کہا جاتا ہے اور امام علیہ السلام کا جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے اور امام علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے. اور امام علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام سبیکہ یا سکینہ، لیکن حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس کو خضران یا ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے. امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام
اور امام کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام پیدا ہوئے، اور امام کی شہادت، امام محمد تقی کی شہادت آخری ذی القعدہ 220 ہجری میں شہید ہوئے بغداد کے اندر۔ اور امام علیہ السلام کی عمر، ٹوٹل عمر 25 سال ہے، اور امام کی امامت کا کل عرصہ 18 سال یا 17 سال ہے، اور امام علیہ السلام کاظمین میں مدفون ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت، یعنی ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہو شہادت، یہ دونوں ایام در حقیقت ان کے اندر ایک مقصد، ایک ہدف ہے۔ ان مقاصد اور اہداف میں سے ایک اہم مقصد ولادت کے اور شہادت کے ایام کے اندر وہ خود احیاء امامت و ولایت ہے، کہ ان کے اندر کہ ان ائمہ علیہ السلام کی حالات زندگی کو بیان کیا جائے، ان کی کردار کو بیان کیا جائے، ان کی گفتار کو بیان کیا جائے، تاکہ ان کو دیکھ کر جو ہے ہم خود اس سانچے میں ڈھلے جس سانچے میں ائمہ علیہ السلام ڈلے ہوئے تھے۔ تو امام علیہ السلام تمام ائمہ علیہ السلام میں سب سے کم عمر خود امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے، کہ جس کی ٹوٹل عمر 25 سال ہے، اور ایک پھول کی طرح امام علیہ السلام کی ظاہری حیات بہت کم تھی، لیکن اس گل ناز سے اب تک یہ دنیا معطر ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد 6 یا 7 سال اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور آپ کی امامت و ولایت کا کل عرصہ 17 سال یا 18 سال ہے، اور اسی کم سنی میں یعنی 7 سال یا 8 سال کی عمر میں اس عہدہ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اور امام علیہ السلام کا جو امامت کا زیادہ تر عرصہ گزرا ہے وہ مامون الرشید کے زمانے اس میں حکومت میں گزری ہے امام علیہ السلام کی، اور 2.5 سال اس کے بائی معتصم باللہ، اس کے 2.5 سال امامت کی زندگی اس خلیفہ اس کے ساتھ گزری ہے معتصم باللہ کے عرصہ اقتدار میں۔ اور امام علیہ السلام عمر کے لحاظ سے تو تمام ائمہ سے کم تھی امام کی عمر، لیکن اس کم عمری کے باوجود حاسدین و مخالفین ان کے ساتھ جب علمی مذاکرہ ہوتا تھا یا مناظرہ ہوتا تھا تو وہاں پر امام علیہ السلام نے اپنی علمی برتری ثابت کی ان کے سامنے۔ ان میں سے ایک، جب بھی دشمن یہ اپنی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اپنے اقتدار کے راہ میں جب کسی کو رکاوٹ سمجھتا ہے تو اس کو راہ سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے دشمن۔ تو یہ معتصم باللہ نے ایک میٹنگ طلب کی، اب امام کا جو علمی مقام تھا اس کو گرانا چاہتا تھا یہ دشمن، یعنی امام کو راہ سے ہٹانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے ایک میٹنگ طلب کی۔ اس کے اندر اپنے زمانے کے فقہاء، علماء، دانشور سب کو طلب کیا اس میٹنگ کے اندر، اور اس میں جو اس زمانے کے قاضی تھا یحییٰ ابن اقسم، اس کو بھی اس کے اندر بلایا، اور جب وہ محفل، وہ پنڈال جب علماء، فقہاء اور دانشوروں سے بھر گیا، پھر امام علیہ السلام کو بھی بلایا، اور اس میٹنگ میں اندر اس مناظرے کے اندر امام علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور امام علیہ السلام کو معتصم نے، وہ خاص نشست ہوتا ہے مہمان خصوصی کے لیے، وہاں پر بٹھایا اور خود امام کے ایک طرف خود بیٹھ گئے، اور یہ یحییٰ ابن اقسم
اب امام کی علمی کمالات کو دیکھیں یہاں پر کہ امام علیہ السلام کو اس نشست پر بٹھا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور یحییٰ ابن اقسم جو جج تھا، قاضی تھا، اس کو حکم دیا کہ آپ امام سے سوال کریں، اور اس نے تمام علماء سے اجازت لی، پھر امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ امام سے یہ سوال کیا کہ جب کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو آپ کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی حالت احرام میں چونکہ شکار حرام ہے، تو آپ کے نظر میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک ہی لائن کا سوال کیا، لیکن اس سوال کے مختلف اور بھی پہلو ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے ایک سوال کا ایک لائن میں سوال کیا، آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک لائن میں جواب بھی ملے۔ اگر میں مثال اس طرح دوں، مثلا آپ اس مسجد کی مثال لیں کہ مثلا اس مسجد کو تالا لگا ہوا ہے اور اس کی جو چابی ہے 1 یا 2 انچ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے مثلا اس کو کھولنے کے لیے ایک چابی گھمائی اور دروازہ کھولا، آپ نے گھمائی 2 انچ کا چابی، لیکن جب دروازہ کھولا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے اس کے اندر، اب یہ تعجب نہ کرے کہ میں نے ایک چھوٹی سی چابی گھمائی تھی لیکن اتنا بڑا ہال کہاں سے آ گیا؟ تو امام بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے، آپ نے تو ایک لائن کا سوال کر دیا لیکن اس کے اندر بہت سارے پہلو، علم کی موتی اس کے اندر موجود ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے، کیا وہ شکار کرنے والا وہ مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ یعنی یہ شکار کرنا حرام ہے، اس مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ کیا اس نے یہ شکار عمدن کیا ہے یا سہون، یعنی جان بوجھ کر کیا ہے یا بھولے سے کیا ہے؟ یہ دوسرا پہلو اس سوال کے اندر۔ تیسرا پہلو، کیا وہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام، یعنی کسی آزاد شخص نے شکار کیا یا غلام نے شکار کیا ہے؟ یہ تیسرا پہلو اس سوال کے اندر۔ چوتھا پہلو یہ کہ وہ شکار کرنے والا چھوٹا تھا یا بڑا تھا، اگر چھوٹے نے کیا تو اس پر تو وہ احکام جاری نہیں ہوتے جو کسی بالغ پر ہوتے ہیں۔ پانچواں شق اس سوال کے اندر یہ نکلتا ہے کہ کیا اس شخص نے یہ پہلی دفعہ شکار کیا ہے یا اس سے پہلے بھی یہ شکار کرتا رہا ہے اس نے؟ یہ پانچواں شق اس کے اندر۔ اسی طرح چھٹا، شکار پرندے کا کیا ہے یا کسی اور جانور کا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کہ شکار پرندے کا تھا یا کسی اور جانور کا؟ یہ ساتواں شق یہ بنتا ہے کہ شکار کرنے کے بعد آیا شکاری اس شکار پر پیشمان تھا، اس کو ندامت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور آٹھواں کہ اس نے شکار رات کو کی تھی یا دن کو؟ نواں شق یہ ہے کہ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ اور آخری 10واں یہ کہ حیوان یعنی جس کا شکار کیا ہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ یعنی جب یہ تمام شقیں امام علیہ السلام نے اس قاضی کے سامنے پیش کیے تو وہ حیران رہ گیا، اس نے کیا تھا صرف یہ شکار کا حکم کیا ہے، لیکن جب امام نے تمام شقیں اس کے سامنے بیان کر دی تو حیران ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اس کے پیشانی پر، اس کے چہرے پر جو ندامت کے آثار نمودار ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے مولا کہ آپ خود جواب دیں، اس کے بارے میں میرے پاس نہ اس طرح کے کسی نے پہلے سوال کیا تھا نہ اس کا میرے پاس کوئی جواب ہے۔ معتصم نے تو اس لیے یہ اس میٹنگ بولے تھے کہ سب کے سامنے ہم سب سوال کر اس کا علمی جو ہے لحاظ امام کو دوسروں کے سامنے گرائے، امام کی عزت، امام کے وقار، امام کے رفعت کو، لیکن جس کا
یعنی امام علیہ السلام جو ہے کسی یونیورسٹی کے یا کسی سکول کے فارغ التحصیل نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے یا کسی استاد سے اس نے پڑھا ہو، بلکہ ائمہ علیہ السلام وہ معلم ہے کہ جو علم الہی کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، یعنی جو علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جب یہ سوالات پیش کیے تو اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر جتنے بھی حاضرین تھے انہوں نے جانچ لیا، اس نے باب لیا کہ یہ جن کو فقہا علماء کو بلایا ہے اس کی امام کی عزت کو کم کرنے کے لیے، لیکن جب امام نے یہ سوالات کھول دیے تو امام علیہ السلام کی اس عظمت، رفعت و شرف کے قائل ہوئے تمام محفل۔ اور یہ تو ایک مثال تھی، وہاں پر امام علیہ السلام کامیاب ہوئے، اپنی علمی برتری ثابت کر دی ان کے سامنے۔ اسی طرح اسی کے زمانے میں یعنی معتصم باللہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس شخص نے اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے، اب مجھ پر حدود الہی جاری کر کے مجھے پاک کیا جائے۔ تو پھر معتصم نے اسی طرح پھر علماء کو بلایا کہ اس کا حد جاری کیا جائے، ابھی کیا کرے، اس پر کون سے حد جاری کرے، اور ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی بلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس میں سے ایک فقیہ جس کا نام ابن ابی داود ہے، اس سے پوچھا معتصم نے کہ آپ بتاؤ کہ اس چور کو سزا کیا دی جائے، یعنی اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹ دیا جائے؟ تو اس نے جواب دیا ابن ابی داود نے کہ اس چور کے ہاتھ کلائی سے کاٹ دیے جائے۔ تو پوچھا کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے یہ قرآن کی آیا پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ آپ اس کے ہاتھ کو کلائی سے کاٹ دیں۔ یہ آیت جو ہے یہ وضو کے بارے میں ہے، فَاغْسِلُوا یعنی آپ دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ اس نے اس آیت کو ہاتھ کو کاٹنے پر تطبیق کر دی، آپ نے یہاں ہاتھ کلائی سے کاٹنے ہیں۔ تو جو اس کا مقابلے میں ایک اور گروہ تھا، اس نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا کہ ہاتھ کلائی سے نہ کاٹے بلکہ کوہنی سے کاٹ دیا جائے، یعنی کوہنی سے، یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق وہیں کوہنی۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ اس کو کوہنی سے کاٹ دیں۔ پھر اس نے معتصم نے پھر امام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ کے نزدیک، یعنی آپ کا نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنا نظر پیش کر دیا، ایک نے کہا کہ کلائی سے کاٹ دے، دوسرے نے کہا کہ اس کو کوہنی سے کاٹ دے۔ تو امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں نے جو فیصلہ کیا ہے دونوں کا فیصلہ غلط ہے، باطل ہے دونوں کا فیصلہ۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کلائی سے کاٹ دے اور نہ ہی کوہنی سے، بلکہ فقط اس کے انگلی کاٹ دیے جائے۔ تو معتصم نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ نقل رسول اللہ سے کرتے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر واجب ہے، یعنی سجدے کے دوران جب ہم کرتے تو 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا واجب ہے۔ ان میں سے ایک پیشانی ہے، دوسرا 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء زمین پر رکھنا واجب ہے۔ اور فرمایا کہ چور کا ہاتھ اگر کوہنیوں سے کاٹ دے، امام نے فرمایا کہ اگر ہاتھ کوہنیوں سے کاٹ دے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں بچے گا، جبکہ 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا واجب ہے۔ اگر یہ کوہنی سے کاٹ دے تو پھر تو یہ دونوں اعضاء خارج ہو گئے، ختم ہو گئے اس سے۔ اور دوسری طرف ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا سجدے کے دوران واجب ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ سجدوں کی جگہ
اللہ کے لیے ہے، اور خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ان المساجد للہ، مساجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ للہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، دشمن پہ لعنت، بے شمار۔ واجب لمتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ مساجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کے لیے ہے، تو لہٰذا ان کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ بس یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ امام علیہ السلام نے جو دلیل پیش کیے معتصم کے سامنے، یہ دلیل معتصم کو اچھا لگا، یہ کہ ایک تو اس کا ہاتھ کو کاٹے، یہ انگلیاں کاٹ دے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا واجب ہے، اگر کوہنی سے کاٹ دے تو پھر یہ سجدہ والی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ دوسرا دلیل ہے کہ مساجد سجدہ کرنے والی چیزیں فقط اللہ کے لیے، لہٰذا اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور امام اور معتصم نے جو ہے اس فیصلے کو سن و قبول کے، اسی کے مطابق اس نے سزا دی۔ جب 1-2 دن گزر چکے تھے تو یہ قاضی یحییٰ بن اقسم یہ معتصم کے پاس حاضر ہو اور فرمایا کہ آپ نے چند دن پہلے جو میٹنگ بلائی تھی اور امام کے اس کے مطابق آپ نے فیصلہ سنایا، یہ آپ کی حکومت کے لیے اچھا نہیں تھی، یعنی آپ نے خود جو ہے اپنے خلاف یہ میٹنگ بلائی ہے۔ تو وہاں سے جو ہے اس معتصم کے اندر ایک پہلے سے دشمن تھا، یہ اس کے اندر اور دشمنی بڑھ گئی۔ اب اس کے اندر وہ انتقام کا شعلہ بھڑکا اور اس نے جو ہے ظاہراً جو ہے امام علیہ السلام کے ساتھ تعلقات قائم کیے سلام کے حد تک، اور اس نے اب اپنے اقتدار کو بچانے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے بیٹی معتصم باللہ نے اپنے بیٹی ام فضل اس کو امام علیہ السلام کے ساتھ عقد کروا دیا۔ اب اس کے ذریعے سے امام کو اب سائڈ کرنا چاہتا، اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ عقد کر دیا، اس نے اپنے بیٹی کا عقد کروایا ام فضل سے، اور ام فضل کے ساتھ اس نے 15 سال زندگی گزاری، اور اس 15 سال کے اندر امام علیہ السلام کو بہت ستایا اس نے، اور روزانہ کے بنیاد پر جو ہے اپنے والد کو یعنی معتصم کو یہ شکایات دیتی رہتی تھی، اپنے اندر کے حالات، گھر کے حالات اس کو بتاتے تھے۔ تو آخرکار امام علیہ السلام نے ایک دن جو ہے امام علیہ السلام کو طلب کیا مدینے کے اندر، اور امام علیہ السلام اس پر چلے گئے امام علیہ السلام، اور آخرکار 2 روایت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو زہر اس کے ذریعے سے چونکہ معتصم نے اس بیٹی کے ذریعے سے اس کو زہر دلوایا امام علیہ السلام کو۔ نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی زہر کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یعنی دشمن کو جو ہے، دشمن یہ کہ کسی بھی طریقے سے اپنے مخالف جو ہے سمجھتا ہے اس کو راہ سے دور کر دے، لہٰذا امام علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر نے کہ ہے ادعائے منزل حق رہبر ملا، ہے ادعائے منزل حق رہبر ملا، تقویٰ کو ہے خوشی کی تقی سا بشر ملا، کجلا گئی تھی شام جہالت سے کائنات، بڑھ کے ہوں کو پھر سے محمد کا گھر ملا، بیابان اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، تقیسا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں
9 سال کے بچے